وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ جرت اور بہادری کا ذکر کرتا ہے تو وہ نام سب سے پہلے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیتا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ انکار نہیں ہے کہ آپ بڑے جری تھے، بڑے بہادر تھے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ ایک مقابلہ کرنے والے کو پچھاڑ دیا، جب شکست دے دی تو نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے فوراً یہ الفاظ نکلے، یہ ہے نا بہادر باپ کا بہادر بیٹا۔ اب یہ آپ کی بہادری کا کوئی نکاح، یہ آج کا جتنا میرا بیان ہے نا جی، اس میں اہل بیت کی شانوں کا میں نعوذ باللہ انکار نہیں کر رہا، لیکن توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ شان اہل بیت میں ہیں تو ہم مانتے ہیں، یہی شان صحابہ میں ہیں تو ہم کیوں نہیں مانتے، ہم کیوں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اب میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ اس وقت بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے مقام پر مرہب کو قتل کیا تھا۔ کس کو قتل کیا تھا جی؟ مرہب کو۔ بڑا سردار تھا، بہت بڑا بہادر تھا، بڑا سردار تھا، لیکن کیا ہوا؟ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ مرہب کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا یاسر۔ کیا نام تھا؟ یاسر۔ یاسر نام ساڑھے کو بھی ہوتا ہے نا، یاسر اصل میں لفظ ہے یاسر۔ اس نے باہر نکل کے مسلمانوں کو للکارا، ہے کو جنا تواڈے وچ، آؤ باہر نکلو۔ اب خود سوچیں کہ اگر ایک بندہ بڑا جری اور بہادر ہے مرہب، تو اس کا بھائی بھی وہ پھر وہ سنگل پسلی تو نہیں ہوگا نا، وہ بھی دیکھو جنا ہی ہونا ہے نا، اس واسطے کہ جس فیملی سے، جس خاندان سے مرہب تعلق رکھتا ہے اسی فیملی سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ جس وقت یاسر نے باہر نکل کے للکارا کہ اے مسلمانوں تمہارے اندر کوئی جنا جو میرے مقابلے میں آئے، تو کون آیا تھا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور اسے سنبھلنے نہیں دیا، فوراً اسے قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو لہٰذا ایک اور بلکہ ساتھ سن لیں بات، مستدرک الحاکم میں یہ بات موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ لشکر میں جب میرا ابو طلحہ بولتا ہے، کون بولتا ہے؟ ابو طلحہ، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی آواز دشمن پر اتنا روب ڈالتی ہے کہ جتنی 1000 بندے کی آواز روب ڈال دیتی ہے۔ پنجابی سمجھاواں، میرے آقا نے فرمایا کہ 1000 بندہ روب نہ آواز مارے نہ کسی نو، اور جنے ہوتے آؤ سامنے 1000 بندہ، کنا بندہ؟ 1000 بندہ۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں 1000 بندے دا جنہ روب پائندے نا دشمن تے، جنی خوفناک کیفیت ہو جاندی ہے، میرے آقا فرمانے لگے میرا ابو طلحہ اکیلا آواز دے تو دشمن اتنا ڈر جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جرت اور بہادری جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اللہ کا فضل ہے ماننے والے ہیں، لیکن ساتھ ہی عرض کرنا چاہتا ہوں وہی شانیں، وہی کمال اور وہی انداز اگر دیگر صحابہ اکرام میں آ جائے تو وہ ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا، وہ ہمارے علم میں کیوں نہیں آتا۔ ابھی میں بات کر رہا تھا حضرت زبیر بن عوام کی، جنہوں نے مرہب کے بھائی کو مارا تھا۔ آپ پتہ ہے جنگ میں کیسے مارا کرتے؟ سنیے گا ذرا، نقشہ بنائیے گا اپنے ذہن میں، خدا کی قسم بڑا لطف آئے گا۔ جنگ ہو رہی تھی، ایک بندے نے پورے کا پورا جسم جو ہے وہ لوہے کے لباس میں کور کیا ہوا تھا، آنکھیں بس نظر آ رہی تھیں، یا وہ سانس لے رہا تھا اس کا ایک دو سوراخ اس نے رکھا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ جو مسلمان اس کے قریب جاتا اس پہ حملہ تو کرتا، لیکن ظاہر ہے اس کے جسم پہ لوہا تھا، وہ مسلمان شہید ہو جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اس کی ذرا خبر لو۔ اب زبیر بن عوام نے کیا کیا؟ باقی سارے دشمن کو چھوڑ دیا، اس ایک پہ فوکس کر لیا کہ تیری ان خیر نہیں، ان میں سرکار نے فرمایا کہہ دی ذرا خبر لے، ان تیری خیر نہیں۔ اب کیا حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام نے دور سے گھوڑا دوڑایا، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا تھا، دور سے گھوڑا دوڑایا اور سیدھا آ کے اس کی آنکھ میں مارا، آنکھ میں نیزہ لگا، اس کے سر کو چیرتا ہوا پیچھے سے نکل گیا، پیچھے سر کے اوپر اس کا لوہے کا لباس تھا، اس کو اس نیزے نے چیرا، وہ اپنی سواری سے نیچے گر گیا، نیزہ زمین میں پیوست ہو گیا، وہ تے مر گیا، جنگ مک گئی۔ اب جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ لاشوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں چلو یہ ہمارے بھائی زبیر کا نیزہ ہے، ہم اسے نکال لیتے
لیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے نیزے کو نکالنا چاہا نہیں نکلا، دوسرے کو بلایا نکالنا چاہا نہیں نکلا، تیسرے کو بلایا مل کے نکالنا چاہا نہیں نکلا، پھر انہوں نے اکتا کے انہوں نے ساڑھے واسطہ کم نہیں، انہوں نے کہا زبیر کو بلاؤ جس کا نیزہ ہے۔ حضرت زبیر بن عوام کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے اور آپ نے، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، آپ اس کے سینے پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اج کم مدھاڑی نہیں ماری دی، اینج کر کے نا کلے ہتھے نال آپ نے 2-3 دفعہ نیزہ ایسے کیا، باہر کھینچا تو باہر آ گیا۔ وہ جو 3 صحابہ زور لگا رہے تھے ان کے نکالنے سے نیزہ نکل نہیں رہا تھا۔ زبیر بن عوام آتے ہیں اور اکیلے ہاتھ سے نیزہ باہر نکال لیتے ہیں، زمین میں اس قدر گہرائی میں نیزہ چلا گیا تھا، پتہ چلا کہ حضرت زبیر بن عوام نے اینج زمین چ نہیں سی ٹھوکیا جکنا سی قلعہ ٹھوکنے ہاں، انہوں نے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے بندے کی آنکھ میں مارا تھا، لیکن زور اتنا تھا، جرت اتنی تھی، بہادری اتنی تھی، طاقت اتنی تھی کہ اس کی آنکھ سے ہوتا ہوا اس کے سر کے پار نکل گیا، سر کے پار لوہے کا ایک لباس تھا اس کے پار نکل گیا، اس بندے کو زمین پہ گرا دیا اور پھر زمین کے اندر وہ نیزہ پیوست ہو گیا، اب نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ پتہ یہ چلا اگر اللہ نے نبی کے اہل بیت کو جرت عطا فرمائی تھی تو صحابہ کو بھی کمال جرت عطا فرمائی تھی۔